وہ اپنے دوست کی امانت لوٹانے حویلی گیا تھا، لیکن اس کی کم عمر بیوی کو مردان خانے میں داخل ہوتے دیکھا تو پہلی نظر میں دل ہار بیٹھا تھا۔ سوہن پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سسر نے کمینگی کی انتہا کرتے اپنی بہو ایک رات کے لیے شاہ میر خانزادہ کو پیش کر دی تھی۔ سہاگرات کے نام پر وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی شاہ میر نے اسے گود میں بٹھاتے اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کیا تھا، لیکن جیسی نظر اس کے دودھیا جسم پر موجود زخموں پر پڑی تو حیران رہ گیا۔ تمہارا شوہر تمہیں ہر رات بستر پر یوں ہی روندا تھا کیا؟ تو اس نے سسکتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ سب تو میرے سسر نے کیا ہے۔ شاہ میر خانزادہ کی بے باک نظروں نے کم سن دوشیزہ کو بھرپور بے باک نظر سے دیکھا۔ اس کے دوست کی بیوہ تھی جس کی ایک جھلک نے شاہ میر کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی، اور آج وہ اس کے کمرے میں اس کی نظروں کے سامنے تھی، جبکہ سوہن کے چہرے پر خوف اور بے یقینی کے سائے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ میر چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز خان، مجھے واپس مت بھیجیے گا اس حویلی میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ زمان شاہ کی موت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاہ میر نے بھنوں میں سکیڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر قریب آتے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ ابھی تو تمہیں پایا ہے میری جان، ابھی کیسے بھیج دوں؟ ابھی تو تمہیں دیکھا تک نہیں دھیان سے۔ تم نے جو آگ میرے دل میں لگائی ہے نا، جب تک ٹھنڈی نہیں ہوگی تم یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے ملائم گال باری باری چوم کر بوجھل آواز میں بولا تو سوہن کا چہرہ گلابی پڑنے لگا تھا۔ اس طرح تو کبھی کسی نے اسے پیار نہیں کیا تھا۔ اتنی توجہ اور پیار پا کر وہ مزید اس کے گلے میں باہیں ڈالے لپٹی تھی۔ شاہ میر خانزادہ اس کے جسم کی نزاکتوں کو محسوس کر کے ایک پل کے لیے بے چین ہوا تھا۔ اس نے سوہن کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی گود میں بیٹھی اس سے یوں لپٹی تھی کہ وہ اسے دور نہیں کر پایا تھا۔ وہ معصوم سی سوہن وہ اس وقت شاہ میر کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ سے یکسر بے خبر تھی۔ شاہ میر نے اس کی معصومیت کو محسوس کرتے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے مزید خود سے قریب کیا اور پھر اس کے کان کے قریب نرم لہجے میں بولا، ایک بات بتاؤ، تمہیں واپس کیوں نہیں جانا؟ کیا وہ لوگ اتنے ناپسند ہیں تمہیں؟ سوہن نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بس مجھے نہیں پتا، مجھے واپس نہیں جانا، وہاں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ ابھی آپ نے مجھے پیار کیا نا، آپ بہت اچھے ہیں، بس آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، جنہیں شاہ میر نے کچھ دیر پہلے چوما تھا۔ شاہ میر نے نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹا کر دوبارہ سے اس کے گال چوم لیے تھے۔ میں تو تمہیں پیار کرنے کے لیے ہی لایا ہوں جانے من۔ شاہ میر نے جھک کر نرمی سے اس کے بھیگے ہونٹ بھی چوم لیے تھے۔ سوہن نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور جیسے کچھ کہنا چاہا وہ اس کے لبوں کو لبوں میں پیوست کر گیا تھا۔ ساتھ ہی شاہ میر کے ہاتھ اس کی نازک کمر پر حرکت کرنے لگے تھے۔ اچانک ہی سوہن کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ یکدم ہی چونک گیا تھا۔ کیا ہوا ہے سوہن، میری گڑیا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ سوہن نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز ہاتھ مت لگائیں کمر پر۔ اسی وقت ہی شاہ میر کی نظر اس کے بازو پر موجود نیل کے نشان پر پڑی تھی۔ شاہ میر کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ 17 سال کی معصوم سی لڑکی اس کے دوست زمان شاہ کی بیوہ تھی، جس پر شاہ میر خانزادہ کا دل آ گیا تھا۔ اسے نکاح کرنے کے لیے شاہ میر نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ سوہن شاہ حد سے زیادہ معصوم تھی۔ شاہ میر نے اسے تھوڑی سی نرمی سے بات کی تو وہ اسے اپنا مخلص سمجھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ میر اس کی سوچ سے بھی زیادہ ظالم شخص ہے۔ ابھی بھی وہ ایک دم سے کنفیوز ہو کر اس کی گود سے نکل کر دور جا بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے فوراً سے اپنے بازو پر موجود قمیض کو درست کیا۔ شاہ میر نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں پر آؤ۔ سوہن تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ شاباش میری جان، میری گڑیا، یہاں پر آؤ، پھر میں تمہیں چاکلیٹ اور ڈھیر ساری آئس کریم کھلانے کے لیے بھی لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر سوہن کی آنکھیں یکدم ہی چمک اٹھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں نا؟ اس کے لہجے میں صدا کی معصومیت تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا میری جان، اور کتنا پیار سے بولوں۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی شاہ میر کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔
वो धीरे से करीब आई तो शामिर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींच चुका था। उसने अब की बार खुद से सोहन को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था। सोहन ने जल्दी से उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया था। आंखें आंसुओं से भीग गई थी। प्लीज मुझे ना देखे, मुझे शर्म आती है। ये सुनकर शामिर ने गहरी सांस खारिज की। देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ अब, और एक शौहर का अपनी बीवी पर पूरा हक होता है। अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि तुम अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करोगी। चलो शाबाश, अब मुझे देखने दो कि तुम्हें क्या हुआ है। जब तक मैं न कहूँ बिल्कुल भी हिलना मत। सोहन ने जल्दी से शामिर के हाथ पकड़ लिए थे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। आप मुझे बातों में लगाकर मुझे देखना चाहते हैं क्या? जमान तो कहते थे कि मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। मेरे पास मत आया करो, मुझे तुमसे नफरत महसूस होती है। मासूम सी लड़की नादानी में जाने उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि शामिर ने उलझ कर उसे देखा। ऐसा कैसे मुमकिन था कि बेतहाशा हसीन लड़की किसी मर्द की मुकम्मल दस्तरस में हो? उसकी मलकियत तो कैसे उसे दूर रह सकता है? वो नस्वानी हुस्न की दौलत से भी माला माल थी। खूबसूरत जिसामत, पतली कमान सी कमर और दिलकश भारी सीना। वो किसी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। उसकी बातें सुनकर शामिर हैरान हो रहा था। फिर उसने ये सोचकर अपने दिमाग को झटक दिया। उसे लगा सोहन मासूम बनने की भरपूर अदाकारी कर रही है। वह ज़मान शाह जैसे शातिर शख्स की बेवा थी। वो उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहता था। उसने सोहन को आंखें बंद करने के लिए कहा और फिर करीब होते हुए उसने सोहन का दुपट्टा अलग करते बेड पर फेंका। शामिर का दिल उसकी क़यामत खेज़ हुस्न को देखकर मचल गया था। उसने सोहन की शर्ट को कंधे पर से सिरकाया तो दंग रह गया। वहाँ भी नील के निशान थे। शामिर ने तैश में आकर एक झटके से उसकी शर्ट को फाड़ दिया। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें सदमे से फैल गई थी। उसकी दूध जैसी सफ़ेद रंगत पर जा बजा नील के निशान थे। ये सब कैसे हुआ? शामिर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो सोहन फिर से दर्द से सिसकने लगी थी। प्लीज़ शाह, मुझे हाथ मत लगाएं, बहुत ही दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शर्ट फटने की वजह से उसकी साइड से धड़कनें भी आया हो गई थी। वो अपने हाथों की मदद से उन्हें छुपाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, जबकि शामिर उसका क़यामत खेज़ हुस्न और मासूमियत देखकर अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस कर रहा था। मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ है मेरी जान? शामिर ने अपना सवाल दोबारा से दोहराया। आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, प्लीज़ करें ना। सोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए नम लहजे में कहा था। शामिर ने फौरन से हाँ में गर्दन हिला दी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, चलो शाबाश, मुझे बताओ। सोहन ने एक पल के लिए अपनी गर्दन झुका दी थी। वो बड़े शाहजी, ये कहकर उसने सिसकना शुरू कर दिया था। शामिर ने अगले ही पल उसको अपने सीने से लगा लिया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो मासूम सी कमसन लड़की इतनी बड़ी अज़ियत से गुजरी है। शामिर बहुत ही प्यार से उसकी कमर को थपक रहा था। उसके कानों में मोहब्बत भरी सरगोशी करते हुए कह रहा था, फिक्र मत करो मेरी गुड़िया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कोई भी तुम्हें निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। सोहन ने भी उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू लपेट कर उसके सीने में पनाह ली थी। शामिर के हाथ में एक बार फिर से उसकी कमर पर गर्दिश करने लगे थे। सोहन ने उसके लम्स को महसूस किया तो बेचैनी से बोली, आप प्लीज़ इस तरह से मेरी कमर पर हाथ ना फेरें, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स महसूस हो रही है। शामिर ने यह सुना तो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बोझल लहजे में बोला, किस तरह की फीलिंग्स आ रही है मेरी छोटी सी गुड़िया को? वह उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। मेरे अंदर बहुत बेचैनी भरी और मेरा दिल भी अजीब सा हो रहा है शाह। शामिर गहरा मुस्कुराया था। मैं बताऊं कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? ये कहकर शामिर उसके कान के करीब झुका, उसके कान की लू को अपने दांतों में दबाने लगा था। उसका चूमने का अंदाज बहुत ही जानलेवा था। सोहन के लबों से बेचैन सी सिसकियां निकलने लगे थे। प्लीज़ मत करें ना शाह, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। उसने शामिर के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो गई थी, क्योंकि शामिर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसके सामने एक छोटी सी नाजुक सी लड़की थी। शामिर की नज़र उसकी फटी शर्ट के इस हिस्से पर पड़ी जहाँ ब्लैक ब्रा में उसकी धड़कनें बुरी तरह आया होती
اس کے جذبات کو بھڑکا گئی۔ شامیر نے اس کی شرٹ کو مزید سرکایا اور ساتھ ہی اس کی برا کے بلیک اسٹرپ کو ہلکا سا کھینچ کر نیچے سرکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی، شامیر نے ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ کو پھاڑ کر اس کے جسم سے الگ ہوا تھا۔ وہ ہکا بکا سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ شاہ کی نظروں کو بس اس کی دھڑکنوں پر ہی تھی۔ اتنا قیامت خیز حسن تھا اس کا کہ شامیر جیسا شخص بھی خود کو ہر طرح بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ شرما کر بے اختیار اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ شاہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ شامیر نے مسکراتی نظروں سے دیکھتے اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر گراتے اس کے بازو پر پن کیے تھے، جبکہ نظر اس کے وجود پر تھی۔ اسی وقت ہی شامیر کا موبائل بجا۔ اس کے والد سراج خانزادہ کی کال آ رہی تھی۔ شامیر کے ماتھے پر لاتعداد پل پڑ گئے تھے۔ اس نے سوہن کے قریب لیٹ کر اسے باہوں میں بھر کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میری جان، کوئی آواز مت کرنا، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ فون کان سے لگاتا دوسرے ہاتھ سے سوہن کے ریشمی بالوں کو انگلیوں سے سنوارنے لگا تھا۔ سوہن کی نظریں اس کے خوبرو چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اگر کوئی شامیر خانزادہ کو اس وقت اس لہجے اور انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہ کرتا۔ وہ حد سے زیادہ خودسر اور ضدی انسان تھا جو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ عورتوں کو بھی وہ صرف اور صرف استعمال کی شے تصور کرتا تھا۔ جیسے اس نے موبائل کو کانوں سے لگایا تو اس کے بابا کی بھاری گرجدار آواز آئی، شامیر خانزادہ، آخر ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اپنے ہی دوست کی بیوہ کو بیوی بنا لیا؟ تمہارا معیار اتنا کمتر کیسے ہو گیا شامیر؟ اگر خاندان والوں کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو تم جانتے بھی ہو کہ وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ شامیر نے سکون سے اپنے پہلو میں سمٹی اس محجبین کو دیکھا اور پھر مدھم آواز میں بولا، بابا، میں شامیر خانزادہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، اور یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے، یہ کہہ کر شامیر نے سوہن کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور گہرے انداز میں بولا، میرا اس پر دل آ گیا ہے، اس پر۔ سراج خانزادہ نے بے اختیار ماتھا پیٹ لیا۔ اگر دل آیا تھا تو ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے، اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری پہلی بیوی کو اگر اس بارے میں پتہ چلا تو وہ پورا گھر سر پر کھڑا کر دے گی۔ تم جانتے بھی نہیں ہو کہ اس کا انجام کس قدر برا ہو سکتا ہے۔ میری بیوی کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، کم از کم آپ تو بالکل بھی نہیں بتائیں گے۔ اور جہاں تک میری دوسری بیوی کا سوال ہے تو اس کا بھی میرے پاس بہت اچھا بندوبست ہے، اور اب وہ پلیز میری رات خراب مت کریں، مجھے انجوائے کرنے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی تھی۔ سراج خانزادہ کافی دیر تک موبائل کی اسکرین کو گھورتے رہے تھے۔ کبھی کبھار وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں سے بہت زیادہ عاجز آ جاتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر انہوں نے ایسی کون سی خطا کر دی تھی جو انہیں شامیر خانزادہ جیسا بیٹا ملا تھا۔ کس کی کال تھی؟ سوہن نے اسے دیکھ کر لاڈ بھرے انداز میں سوال کیا تھا اور ساتھ ہی شامیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ بابا کی کال تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہوں یا نہیں، لیکن بیوی تو میرا ہاتھ پکڑ کر روک رہی ہے۔ یہ سن کر سوہن نے فوراً سے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ اس نے شامیر کو اس کا وعدہ یاد دلایا تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ اگر آئس کریم میں تمہیں کل کھلا دوں اور آج میں تمہیں آئس کریم سمجھ کر کھا جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس کی شیڈول دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ سوہن کی سانسیں یکدم ہی اٹکنے لگی تھی۔ اس نے پوری قوت سے ہوا میں گردن ہلائی اور تیز لہجے میں بولی تھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کوئی آئس کریم تھوڑی ہوں، چھوڑے نا پلیز۔ یہ کہہ کر وہ شامیر کے ہاتھوں کو اپنی دھڑکنوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن شامیر نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس کی دھڑکنوں کو زور سے مسلا تھا۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی، لیکن شامیر کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوہن کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اس پر ترس کھاتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ سوہن خاموشی سے شامیر کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ آپ مجھے ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھیں گے نا؟ آپ دوبارہ سے مجھے حویلی واپس تو نہیں بھیجیں گے نا؟ وہ مسلسل اسے ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ آریان نے اسے آنکھیں ترچھی کر کے دیکھا۔ شامیر خانزادہ اپنی زبان سے نہیں مکرتا۔ جب میں نے تم سے وعدہ کیا کہ تم اب ساری زندگی میری زندگی میں رہو گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس وقت کوئی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتا جب تک میں زندہ ہوں نا۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، پہلے ہم ہاسپٹل جائیں گے، تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے اور پھر
اس کے بعد میں تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ شامیر نے اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی سوہن کی نظر شیشے میں موجود اپنے عکس پر پڑی، اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ آپ نے تو میرے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، اب میں اس ہولیے میں کیسے باہر جاؤں گی؟ شامیر کو خیال آیا کہ جہاں پر اس کی پہلی بیوی کے بھی کافی ڈریسز موجود تھے، اس نے الماری کھولی اور وہاں سے ایک خوبصورت ڈریس نکال کر سوہن کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ بھی حویلی کے عیاش مردوں کی طرح یہاں پر عورتوں کو بلاتے ہیں؟ سوہن نے نارمل سے انداز میں اس سے سوال کیا تھا۔ شامیر نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ نہیں، میں یہ حرام کام نہیں کرتا۔ تمہارے لیے میں نے پہلے سے کچھ ڈریسز منگوا کر رکھ لیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا۔ سوہن نے معصومانہ انداز میں ہاں میں گردن ہلا دی تھی، جیسے وہ اس کی بات سمجھ گئی ہو۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو شامیر کے لیے اس سے نگاہیں ہٹانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ سوہن، مجھے حیرت ہے، زمان شاہ کو تم میسر تھی، تم تو پلکوں میں بٹھانے کے قابل ہو، صرف اور صرف چاہے جانے کے قابل ہو۔ اگر تم مجھے پہلے مل جاتے اور میری بیوی صرف تم ہوتی تو تم دیکھتی میں تمہیں کس قدر محبت سے رکھتا۔ شامیر نے اس کے کانوں میں پیار بھری سرگوشی کی تو وہ نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سوہن کے دماغ میں اس کی صرف تم بیوی ہوتی والی بات اٹک گئی تھی، لیکن وہ اس سے سوال نہیں کر پائی۔ شامیر اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس کے جسم پر نیل کے نشانات دیکھے تو اس کی آنکھیں خوف اور پریشانی کی وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ آپ انسان ہیں یا حیوان ہیں؟ اپنی بیوی کا کیا حال کیا ہوا ہے آپ نے؟ یہ مجھے پولیس کیس لگ رہا ہے۔ جب تک پولیس اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گی تب تک میں ان کا علاج نہیں کر سکتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر شامیر کا دماغ غصے سے گم گیا تھا۔ دیکھو ڈاکٹر صاحبہ، میرا دماغ مت گماؤ۔ اگر تمہیں اپنی عزت اور جان عزیز ہو تو جلد از جلد اس کا علاج شروع کرو۔ اس نے سوہن کے سامنے ہی لیڈی ڈاکٹر کو دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ سوہن کی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے پھیل گئے تھے۔ دوسری طرف جب ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے تو وہ بھی تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ علاج کے دوران ہی سوہن نے اسے دھیمے انداز میں بتایا تھا کہ یہ انہوں نے نہیں کیا، یہ میرے پہلے شوہر نے کیا ہے۔ یہ سن کر لیڈی ڈاکٹر اور بھی زیادہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ آپ نے ان کو ڈیلی بیسس پر میڈیسن دینی اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو کچھ آئنٹمنٹس دے رہی ہوں، وہ آپ نے روز زخموں پر لگانے اور اس کے ساتھ آپ نے ان کی کمر کی مالش بھی کرنی ہے۔ سوہن لال ہوتے ہوئے گالوں سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سے یہ سب کچھ سن کر ہی بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ دوسری طرف شامیر نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں ہاں میں گردن ہلا دی تھی، جیسے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام اس کے لیے اس پوری دنیا میں ہے ہی نہیں۔ واپسی پر وہ اسے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ اس دن شامیر نے سوہن سے جی بھر کر باتیں کی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم سی باتوں کو سنتے ہوئے اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نہ صرف کم عمر تھی بلکہ بے حد معصوم اور نادان بھی تھی۔ شامیر سے باتیں کرتے کرتے جاتے کب وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ سوہن شاہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ فخر شاہ ان کے بہت اچھے دوست تھے، لیکن جواہر شاہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد انہوں نے سوہن کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کر دی تھی اور اسے گاؤں لے کر آ گئے تھے۔ زمان خان زادہ کو اس کی ذات میں ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تب وہ صرف اور صرف 14 سال کی تھی۔ 14 سال کی لڑکی کے ساتھ تعلق بنانا زمان شاہ کو زیادتی کے مترادف لگتا تھا، اس لیے وہ کبھی بھی اس کے نزدیک نہیں گیا تھا۔ 3 سالوں کے بعد زمان خان زادہ بھی دشمن کے حملے میں مارا گیا تھا، جس کے بعد وہ اس کی بیوہ کی حیثیت سے حویلی میں رہنے لگی تھی۔ زمان شاہ کے ہوتے ہوئے حویلی والے اس سے اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن شوہر کے انتقال کے فوراً بعد ہی وہ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ اس پر ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کا سسر ایک جانوروں کی طرح پیٹتا تھا۔ وہ روتی تھی، چیختی تھی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی، مگر کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ اور پھر ایک دن قسمت اس پر مہربان ہوگی۔ شامیر خان زادہ جو فخر شاہ کی حویلی میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، زمان کی کچھ چیزیں تھیں جو وہ لوٹانے حویلی آیا تھا، لیکن حویلی کے خراب حالات کی وجہ سے فخر شاہ نے اس کے سامنے ہاتھ پھیرا تھا کہ وہ اسے ایک بڑی رقم ادھار کے طور پر دے۔ وہ بھی باتیں کر کے ہی گئے تھے۔ جب اس کی نظر سوہن پر پڑی، وہ مردان خانے میں چائے اور دیگر لوازمات رکھنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا معصوم سا حسن ایسا قیامت خیز تھا کہ شامیر کا دل جیسے اس کے قدموں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔
اس کی نظروں کو محسوس کرتے فخر شاہ کے لبوں پر اور اس طرح سے مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ان کے شاطر دماغ میں تیزی سے کم کیا تھا۔ بیٹا، یہ تمہارے دوست زمان کی بیوہ ہے اور میری بیوہ بہو بھی بہت ہی کم عمر اور خوبصورت ہے۔ اگر تمہاری نظر میں اچھا رشتہ ہو تو ضرور بتانا، یہ بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا گھر بس جائے۔ شامر نے ایک گہری نظر اس لڑکی پر ڈالی جو گھٹنوں کے بل بیٹھے کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اور سوہن کے مردان خانے سے نکلتے ہی مدھم لہجے میں بولا تھا۔ فخر شاہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے فوراً اسے ڈیل کر لی تھی۔ جب سوہن کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ شامر خانزادہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی حویلی کی عورتوں نے اسے اس بارے میں بتانا پسند کیا تھا۔ پھر وہ جب اسے نکاح کرنے کے بعد اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھی تو شامر اسے ہلکے پھلکے لہجے میں بات کرنے لگا تھا۔ اسے چھوٹے موٹے سوالات کر رہا تھا اور اس کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ سوہن بھی تھوڑی دیر کے بعد کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ شامر نے اسے اپنے فلیٹ میں لے جا کر اسے بہت ہی اچھا کھانا بھی کھلایا تھا۔ شامر اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور اسے کافی حد تک اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہاں پر اچھا سلوک نہیں ہوا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ اسے جانوروں کی طرح پیٹتے تھے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنی زندگی میں رکھے گا۔ جہاں تک اس کی پہلی شادی کا سوال تھا تو اسے اپنی پہلی بیوی کی ذات سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ روشانی حد سے زیادہ فسادی اور شکی تھی۔ نہ تو وہ خود چین سے رہتی تھی اور نہ ہی اسے شامر کی زندگی میں سکون پسند آتا تھا۔ یہ شادی اس نے اپنے بابا کی وجہ سے ایک بزنس ڈیل کو آگے بڑھانے کے لیے کی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ روشانی ابھی بھی اپنے کسی پرانے عاشق سے محبت کرتی ہے، مگر اس نے روشانی کو واضح الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ تم اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ روشانی نے بھی اسے وعدہ لیا تھا کہ تم کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ وہ اپنے اس وعدے کو قائم رکھنے میں بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے ہاسپٹل سے نکلنے کے فوراً بعد فخر شاہ کی حویلی میں بھی پیغام بھجوا دیا تھا کہ اب یہ لڑکی میری بیوی ہے، کوئی بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور اگر ہمارے نکاح کے بارے میں کسی کو بھی بھنک پڑی تو میں تمہارے پورے خاندان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ فخر شاہ جانتے تھے کہ شامر خانزادہ جو بھی کہتا ہے وہ کر گزرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ اپنی بہو کو کیش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سوہن جب اس کے ساتھ واپس فلیٹ میں داخل ہوئی تو وہ بری طرح سے تھک گئی تھی، جبکہ شامر کا ارادہ اسے پیار اور رومانس کرنے کا تھا۔ لیکن ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ اس رات کو حسین ترین بنانا چاہتا تھا۔ چلو آ جاؤ میرے پاس، آ کر لیٹو میری جان۔ شامر نے اپنے بازو پھیلائے تو وہ ہچکچائی تھی۔ سنا نہیں تم نے سوہن؟ شامر اس کے معاملے میں بہت زیادہ صبر سے کام لے رہا تھا، اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا ہے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، آپ مجھے بری طرح ٹچ کرتے ہیں، میں صوفے پر سوؤں گی بس۔ شامر نے دانت پیسے تھے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں اور کبھی کبھار تو ایک دوسرے کے ساتھ نہا بھی لیتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زمان بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتے، لیکن انہوں نے کبھی مجھے ٹچ نہیں کیا تھا۔ شامر کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے، وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ دیکھو میری ایک بات کان کھول کر سن لو سون شاہ، میر خانزادہ، زمان تمہارا شوہر تھا، وہ تمہاری زندگی سے نکل چکا۔ دوبارہ میرے سامنے اس کا نام لینے کی کوشش مت کرنا، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب تم زمان کا نام بار بار لیتی ہو تو مجھے غصہ آتا ہے۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر جھکا لیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ پھر سے معصومانہ انداز میں بولی تھی۔ ایک تو اس کی ادائیں ایسی تھی کہ شامر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتا تھا۔ گڈ گرل، یہاں پر آ کر لیٹو، پہلے میں تمہارے زخموں پر آئنٹمنٹ لگا دیتا ہوں، اس کے بعد تمہاری کمر کی مالش بھی کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی سب کچھ کر لوں گی۔
शामिर ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। देखो बेगम, तुम फिर से जिद कर रही हो, शामिर ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। वो खामोशी से उसके साथ जाकर लेट गई थी। शामिर ने उसके वजूद के ऊपर से कमीज हटाई, लेकिन वो उसी के सीने पर जाकर फंस गई थी। उसका सीना काफी भारा और शेड्यूल था, जिसे देखकर शामिर के लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। तुम वाकई में फुल बटा फुल हॉट हो मेरी जान, तुम्हारे साथ हर लम्हा बहुत हसीन होने वाला है। वो जख्मों पर मरहम रखने लगा था, जबकि सोहन लाल अंगारा हो रही थी। एक बेचैन सी सिसकी उसके लबों से निकली थी, जिससे शामिर के जज्बात भी भड़कने लगे थे। प्लीज़ मुझे एक चीज़ क्लियर कर दो, तुम्हारे मामले में आखिर मुझे खुद पर कितना सब्र करना होगा और कितना इंतज़ार करना होगा, मेरी छोटी सी हॉट बीवी। उसके कानों में झुकते हुए बोला। सोहन उसकी बातों के मतलब को समझती थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बन रही थी, क्योंकि वो फिलहाल शामिर को झेलने की पोजीशन में नहीं थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था। मुझे इस बारे में नहीं पता है शाह, जब तक मेरे जख्म ठीक नहीं हो जाते, शायद उस वक्त तक आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि ये सब दुख के साथ आपको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। वो फिर से मासूमाना अंदाज में आंखें टिमटिमाते हुए बोली थी। तो मुझे वाकई में पागल कर दोगी। ये कहकर शामिर फिर से मरहम लगाने लगा था। फिर जब उसकी कमर की मालिश करने की बारी आई, तो शामिर के हाथ बहुत ही मोहब्बत से उसकी कमर के खम पर हरकत कर रहे थे। वो चीखें नहीं मारना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके लबों से बेचैन सी सिसकियां निकल रही थी। शाह प्लीज़, उसने शामिर के हाथों को पकड़ने की कोशिश की, तो वो फौरन झुककर उसके चेहरे को देखने लगा था। तुम ठीक हो ना मेरी जान? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज़ बस कर दें, मुझे सोना है। ये कहकर उसने चादर सर तक तान ली थी। वो भी सारी चीज़ें साइड पर रखकर उसके बराबर में जाकर लेट गया था। उस लड़की पर पूरा पूरा हक रखता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके नज़दीक नहीं जा पा रहा था। सारी रात उसने बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजार दी थी, जबकि दूसरी तरफ सोहन सुकून से नींद के मज़े ले रही थी। उसे दुनिया जहाँ का कोई होश ही नहीं था। सुबह भी वो शामिर के ज़बरदस्ती उठाने पर उठी थी। आज तो नींद का मज़ा ही आ गया शाह। ये सुनकर शामिर ने उसे आंखें छोटी छोटी करके घूरा था। मुझसे पूछो, पूरी रात मैंने जागते हुए गुजार दी है, और वजह के बारे में तुम अच्छे तरीके से जानती हो। खैर तुम ठीक हो जाओ, फिर खबर लेता हूँ। अभी चलो नीचे, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। शामिर खानज़ादा, जिसने कभी अपना कोई काम खुद से नहीं किया था, उसके हर काम के लिए उसके वफादार मुलाजिम हर वक्त तैयार रहते थे। आज वही शामिर अपनी एक रात की दुल्हन के लिए नाश्ता बनाने किचन में घुसा था। वो टेबल पर बैठी मज़े से नाश्ता कर रही थी। अब वैसे मुझसे कितने बड़े हैं? मैं पूरे तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। उफ़ अल्लाह, आप तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। मतलब मैं जब जवान होंगी तब आप बुढ़े हो जाएंगे। ये सुनकर वह ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। देखो लड़की, मेरी बात कान खोलकर सुनो। जो मर्द होता है ना, वो कभी भी बुढ़ा नहीं होता। हाँ, ये बात है कि औरतें थोड़ा सा गुजरने के बाद थोड़ी सी नरम पड़ जाती, लेकिन मर्द हमेशा वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकता हूँ। सोहन को यकदम ही खांसी शुरू हो गई थी। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पर यकीन है। आप आई हो ना लाइन पर वापस। ये कहकर उसने टेक लगा ली थी। अचानक ही टेबल पर मौजूद उसका मोबाइल बजने लगा था। स्क्रीन पर उस आने का नंबर जगमगा रहा था। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। सोहन ने नाम देख लिया था। शामिर ने कॉल काट दी। अनिका पूछे बगैर न रह सकी। ये किस लड़की का नंबर है, ये आपकी क्या लगती है? वो बीवियों की तरह उससे सवाल कर रही थी। शामिर ने गहरी सांस खारिज की। मुझे बताओ कि मैं तुमसे सच कहूँ या झूठ बोलूँ? ये सुनकर सोहन एक पल के लिए खामोश हो गई। हम उसे सच कह दें, क्योंकि अगर वो कड़वा भी हुआ तो मुझे अभी तकलीफ होगी, बाद में सब्र आ जाएगा। लेकिन झूठ बोलेंगे तो शायद बाद में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाए। शामिर ने उसे घूर कर देखा। तुम इतनी मासूम भी नहीं हो जितनी बनती हो सोहन शाह। ये कहकर शामिर ने उसके गाल चूम लिए थे। ये मेरी पहली बीवी और अभी ये मुझे हवेली वापस बुला रही है। आज की रात मुझे उसके पास जाना होगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कल सुबह फिर से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये सुनकर सोहन का दिल डूब कर उभरा था। जिंदगी में उसे एक अच्छा इंसान मिला था, लेकिन वो उसकी दूसरी बीवी बनी थी। ये बात थोड़ी सी तकलीफ दे थी, लेकिन शुक्र था कि
اس کا شوہر اس کی قدر کرتا تھا اور محبت کرتا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ دوسری طرف جب شامر شاہ کو حویلی شام پہنچا تو رخسانے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس نے ڈیپ ریڈ کلر کی ساڑی زیب کی ہوئی تھی جو کہ بیک لیس تھی اور گلا بھی کافی زیادہ ڈیپ تھا۔ وہ اس وقت کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ شامر کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی اور پھر اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، ارے تم اتنی جلدی آ گئے، مجھے لگا تھا کہ شاید تم رات کو آؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پلو درست کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنے سینے کو چھپانے لگی تھی۔ اس کی ان کوششوں کو دیکھتا ہوا شامر طنزیہ انداز میں مسکرا دیا تھا۔ جس لباس میں تم اپنے شوہر کے سامنے جسم چھپا رہی ہو، اس لباس میں تم دوسرے مردوں کے سامنے کیسے جا سکتی ہو رخسانے؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا۔ رخسانے نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ اچانک اس نے رخسانے کی کمر پر اپنا ہاتھ جمایا اور ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کھینچ لیا۔ رخسانے کی دھڑکنیں زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی اور ایک درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ جنگلیوں والی حرکتیں مت کرو، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے بے ساختہ اپنی دھڑکنوں پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے کہا، جبکہ شامر کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جب بھی میں تمہارے قریب آتا ہوں تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ سن کر اس نے بے ساختہ شامر سے نگاہیں چرائی تھی۔ تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے شامر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن شامر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ مجھے دھوکہ مت دینا رخسانے، یاد رکھنا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوگی اور پھر عجیب سے انداز میں شامر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، تمہیں مجھے کبھی بھی دھوکہ مت دینا شامر، کیونکہ میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور ہاں، میں نے تمہیں ایک اور بات بھی بتانی تھی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر شامر کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوگی؟ لگتا ہے کہ تم میرے علاوہ اپنی کسی اور محبوبہ سے بچے کی توقع کر رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ شامر نے پھر سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ تم ان کپڑوں میں باہر نہیں جا سکتی ہو، اگر پارٹی پر جانا ہے تو ڈھنگ کا لباس پہنو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اصولیت میں سب لوگ دیکھیں۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے تم میری بیوی ہو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے، میرا نام خراب ہو۔ اسے دوبارہ سے کمرے میں دھکیل چکا تھا اور وہ خود دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رخسانے نے اسے خواجانے والی نظروں سے دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ بے چینی سے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے اور سوہن کے رشتے کے بارے میں اپنی بیوی کو بتائے یا نہیں۔ ابھی اس کا دماغ تھوڑا سا جھنجھلا گیا تھا۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، اسے چینج کر کے نکلتا ہوا دیکھ کر تیزی سے بولا تھا۔ رخسانے نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم حویلی واپس آ گئے ہو، تمہیں اپنی بیوی کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے سوہن کا چہرہ گھومنے لگا تھا، جو کہ فلیٹ میں اکیلی حد سے زیادہ بور ہو رہی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ شامر نے اسے سختی سے منع کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے دروازہ نہیں کھولنا ہے، لیکن اس نے شامر کی نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً سے دروازہ کھول ڈالا تھا۔ سامنے ہی کیپٹن ارمان کھڑا تھا۔ وہ شامر کے فلیٹ میں ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا۔ آپ کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ سن کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن کیپٹن ارمان نے دروازے کے درمیان اپنا پاؤں رکھ دیا تھا۔ کہیں آپ شامر کی دوسری بیوی تو نہیں؟ اسے اچانک ہی یاد آیا تھا، کیونکہ شامر نے اسے اپنی دوسری شادی کے بارے میں بتایا تھا۔ اب کی بار سوہن نے ڈرتے ڈرتے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ میرے شوہر کو جانتے ہیں؟ اس نے انتہائی معصومانہ انداز میں سوال کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ ایک نمبر کا نالائق ہے وہ۔ ویسے اس وقت ہے کہاں وہ؟ باتیں کرتا کرتا فلیٹ کے اندر آ گیا تھا۔ سوہن نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اس نے شامر کو ویڈیو کال پر لیا تھا
وہ ان دونوں کو دیکھ کر یکدم ہی بے چین ہو گیا تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤ ارمان، اسے اپنے دوست کو خونخوار انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، او ہیلو، میں یہاں پر اپنی بھابھی کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں اور تمہیں جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ دراصل اس کا شامیر کے ساتھ بالکل بھائیوں والا پیار تھا اور شامیر اس پر اندھا یقین کرتا تھا، لیکن یوں اپنی بیوی کے معاملے میں اسے اکیلا چھوڑنا یہ سب اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر آخر کار اس کے دوست کو بھی اس پر ترس آ گیا تو وہ تھوڑی سی بات چیت کے بعد فلیٹ سے باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے شامیر نے سون کو بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ ادھر روشانی نے گاڑی ایک پرشکوہ ہوٹل کے پچھلے دروازے پر روکی۔ چادر میں چھپی وہ تیزی سے کوریڈور عبور کرتی ہوئی کمرہ نمبر 202 کے سامنے پہنچی۔ دستک دیتے دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ساحل تھا، وہی شخص جس کے لیے اس نے شامیر جیسے سنگ دل انسان کے ساتھ رہنے کا ناٹک جاری رکھا ہوا تھا۔ تم آ گئی میری جان، مجھے لگا شامیر تمہیں آنے نہیں دے گا، ساحر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ روشانی نے بیزاری سے کندھے اچکائے اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ بے وقوف سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے ڈرا کر رکھ لیا، اگر اسے کیا پتا کہ میں اسے اپنی انگلیوں پر نہ جا رہی ہوں۔ آج میں نے اسے اپنی پریگننسی کی جھوٹی خبر سنائی ہے، وہ اب خوشی اور ذمہ داری کے بوجھ تلے دب کر میرے ہر مطالبے پر دستخط کر دے گا۔ ساحل کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن روشانی یہ جائیداد والا کام کب تک ہو جائے گا؟ میں اب اس چھپن چھپائی سے تھک چکا ہوں۔ روشانی نے اس کا ہاتھ تھاما اور یقین دہانی کرواتے ہوئے بولی، بس تھوڑا سا صبر اور پھر شامیر کی جائیداد کا بڑا حصہ، اس کے شہر والے بنگلے، سب کچھ میں اپنے نام کروا لوں گی۔ بچے کی خوشی میں وہ میری ہر بات مانے گا۔ میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں اور پھر سراج خان اپنے حویلی کے وارث کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اور جب سب کچھ میرے نام پر ہو جائے گا تو میں شامیر کے منہ پر طلاق کے کاغذات بھی ماروں گی اور پھر ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ لیکن تب تک مجھے اس حویلی میں اس کی ضد اور غرور کو جھیلنا ہوگا تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ تم اسے اپنے قریب آنے کی اجازت تو نہیں دے رہی ہو نا جان؟ ساحل کا لہجہ اچانک ہی بھاری ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور ایک ادا سے اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں ساحل۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی باہیں ساحل کے گردن میں ڈال دی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتی ہوں۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑو گے۔ ساحل نے اس کے گرد اپنی گرفت کو مضبوط کیا، اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جان کہ کبھی بھی تم سے دور نہیں جاؤں گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں اس وقت گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی حرکتوں کی سنگینی سے ناواقف تھے، نہیں جانتے تھے کہ اس طرح کے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔ دوسری طرف شہر کے سنسان فلیٹ میں سون کی حالت غیر تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر تیز ہواؤں کے شور نے اسے خوفزدہ کر رکھا تھا۔ اسے ہر آہٹ پر محسوس ہوتا کہ جیسے حویلی کے وہی ظالم لوگ اسے دوبارہ پکڑنے آ گئے ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور شامیر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری گھنٹی پر شامیر نے فون اٹھا لیا۔ سون، اس وقت کیوں فون کیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سون کی سسکیوں نے شامیر کے دل میں ایک ہلچل مچا دی۔ پلیز پلیز یہاں آ جائیں، پلیز شاہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ لوگ آ جائیں گے، مجھے واپس لے جائیں گے۔ سون کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ شخص جو اپنی سنگ دلی اور بے حسی کے لیے مشہور تھا، اس وقت ایک انجانے خوف کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف فلیٹ میں سون کی حالت غیر تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے سالوں پر محیط لگ رہا تھا۔ کھڑکی سے ٹکراتی تیز ہوا اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس فرش پر گھٹنوں میں سر دیے سمٹی بیٹھی تھی۔ جیسے دروازے میں چابی گھمانے کی آواز آئی، وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے شامیر کو دیکھ کر سوہن کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دوڑ کر سیدھی شامیر کے سینے سے جا لگے۔ اس نے شامیر کی شرٹ کو بہت ہی مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی شاہ، مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے۔ سوہن کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ شامیر نے بے اختیار اسے خود میں بینچ لیا۔ اس کا اپنا سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ میں آ گیا ہوں میری جان، میری گڑیا۔
चुप हो जाओ, बस देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उसने सोहन को बाजू में उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। सोहन ने अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हमाल कर दिए थे और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया था। उसके गर्म आंसू शामिर की गर्दन को भिगो रहे थे, जिससे शामिर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उसने सोहन को बहुत प्यार और नज़ाकत से बेड पर लेटाया, लेकिन सोहन ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया था। प्लीज़ शाह, मुझे अकेला मत छोड़िएगा। उसने इल्तिजाइया नज़रों से शामिर को देखा तो शामिर ने उसे सीने से लगाते खुद में बींच लिया। मेरी जान, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। और किसी की इतनी जुर्रत कि वो शामिर खानज़ादा की बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। शामिर ने उसके माथे पर बोसा देने के बाद उसके गाल चूम लिए थे। शामिर की मौजूदगी की खुशबू और उसका लम्स सोहन के लिए किसी सुकून से कम नहीं था। शामिर इस मासूम लड़की की गुर्बत में इस कदर खो गया कि उसे दुनिया माफिया की खबर न रही। उसे ज़रा भी एहसास न हुआ कि जिस हवेली से वो अभी अभी जान छुड़ाकर भागा है, वहाँ उसकी पहली बीवी रोशानी अपने बेड पर मौजूद नहीं है। अगर वो एक बार मुड़कर देख लेता तो उसे पता चल जाता कि उसे धोखा दे रही थी, मगर उसकी तवज्जो इस वक्त सिर्फ सोहन के गिर्द घूम रही थी। वो ये नहीं जानता था कि उसकी पीठ पीछे कितना बड़ा तूफान सर उठा रहा है। शामिर ने सोहन को अपने सीने से लगाए रखा, यहाँ तक कि उसकी धड़कनें नॉर्मल होने लगी थी। शामिर ने उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में पूछा, अब कैसा महसूस कर रही हो मेरी जान? क्या अब भी डर लग रहा है? सोहन ने सरस बात में हिलाया। थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। आपके पास होने से दिल को करार आ गया है। प्लीज़ अब मत जाना मुझे छोड़कर। शामिर की नज़रें सोहन के हसीन चेहरे से फिसलती हुई उसकी सराहीदार गर्दन पर जाकर रुकी। शामिर का ज़ब्त जवाब दे गया। उसने झुककर अपने लब सोहन के गर्दन पर रखे थे। सोहन के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई और उसके लबों से एक दबी हुई सिसकी निकली थी। साथ ही बेकरारी से सोहन ने शामिर के बालों में उंगलियां फंसाई। उसका लम्स उसे एक अजीब सी सहरज़दा दुनिया में ले जा रहा था, जहाँ सिर्फ वो दोनों थे और बाहर की दुनिया का कोई खौफ नहीं था। शामिर ने सोहन की आंखों में देखा, जो इस वक्त खुमार और शर्म से सुर्ख खुमार से बोझल हो रही थी। उसने सोहन के गालों को अपने हाथों के प्याले में लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा उसके करीब लाया। जब उनके सांस एक दूसरे से टकराने लगे तो शामिर ने नहायत आस्तगी से सोहन के गुलाबी लबों को अपने हिसार में ले लिया। उसके लम्स में बला की शिद्दत थी। सोहन ने पहले तो घबराकर अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली, लेकिन फिर धीरे धीरे शामिर की मोहब्बत की तपश ने उसे पिघला दिया। उसके लम्स में पिघलती चली गई। उसके लबों का जायका शामिर के वजूद में आग लगा रहा था। लबों की इस तपश को कम करने के लिए शामिर थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसकी बेचैनी कम ना हुई। वो सोहन के कान के करीब झुका और उसकी लू को अपने दांतों में हल्का सा दबाया। सोहन के लबों से एक मीठी सी आह निकली। शाह प्लीज़, उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। शामिर ने उसके कान के पीछे अपनी जुबान की नोक से गुदगुदी की, जिसे सोहन का पूरा जिस्म लरज़ उठा। उसके कानों में भरी मोहब्बत भरी सरगोशियाँ कर रहा था। उसे बता रहा था कि वो उसके लिए कितनी ख़ास है। सोहन इस वक्त पूरी तरह शामिर के हिसार में थी, उसकी कुर्बत के ज़ेरे असर थी। उसका हर लम्स सोहन के अंदर एक नई बेचैनी पैदा कर रहा था। वो उसके कुर्ब की आदी हो रही थी। वो खौफ जो थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर था, अब मुकम्मल तौर पर मिट चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी बेखुदी नहीं ले रही थी। शामिर की बेकरारी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। उसने सोहन के वजूद पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की और धीरे से उसकी शर्ट के गले को थोड़ा नीचे किया। सोहन की उभरती हुई भरपूर नस्वानियत शामिर के सामने आया हो रही थी। उसने अपने चौड़े हाथों से उसके सीने की धड़कनों को महसूस किया और नहायत बेबाकी से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोहन की सांसें थम सी गई। उसने शामिर के कंधों पर अपने हाथ जमा दिए। शामिर ने वहाँ अपने होंठ रखे। कभी वो उसकी नरम जिल्द को चूमता और कभी उसकी धड़कनें शिद्दत से महसूस करता। उसके हाथों की हरकत सोहन के अंदर एक तूफान बर्पा कर रही थी। उसकी नज़ाकत को अपने हाथों में मसल रहा था। सोहन इस लज्जत और कर्ब के लम्हात में सिसकियाँ भर रही थी, जबकि शामिर उसके हुस्न की हर एक तस्वीर को अपनी रूह में उतारने के लिए बेताब था। उसकी ज़ुबान और हाथ सोहन के कातिल वजूद के हर गोशे को अपनी मलकियत बना रहे थे और वह मासूम लड़की संगदिल शिकारी के सामने पूरी तरह ढेर हो चुकी थी।
رات کی ان خوبصورت اور طویل قربتوں کے بعد اگلی صبح جو بہت ہی خوشگوار تھی، کھڑکی سے آنے والی سورج کی پہلی کرن سوہن کے چہرے پر پڑی تو وہ شامیر کے بازوؤں میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ان لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ شامیر کی آنکھوں میں اس کے لیے جو نرمی اور آر محبت تھی، وہ شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ میز پر پڑے شامیر کے موبائل نے شور مچا دیا۔ اسکرین پر بابا کا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ جی بابا۔ دوسری طرف سے سراج خان زادہ کی آواز گونجی۔ شامیر فوراً حویلی پہنچو۔ روشانی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اب وہ امید سے ہے۔ اس حالت میں اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اب اپنی اس دوسری بیوی کو تھوڑے وقت کے لیے بھول جاؤ اور اپنا پورا وقت روشانی اور اپنے ہونے والے وارث کو دو۔ شامیر نے بوجھل دل کے ساتھ کال کاٹی۔ جب اس نے سوہن کو یہ سب بتایا اور چند دن دوری کی بات کی تو سوہن نے اپنی فطری معصومیت اور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے باخوشی اجازت دی تھی۔ آپ جائیں شاہ، وہ آپ کی پہلی بیوی ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ اگلے چند دن شامیر نے بظاہر روشانی کے ساتھ گزاری۔ ایک دوپہر روشانی نے فرمائش کی کہ اسے شاپنگ مال جانا ہے۔ شامیر اسے ڈراپ کرنے گیا لیکن اس کے دل میں نہ جانے کیوں کھٹکا سا ہوا۔ وہ مال کے باہر ایک جگہ چھپ کر انتظار کرنے لگا۔ شک کے عین مطابق کچھ دیر بعد وہ شاپنگ مال سے چادر میں منہ چھپائے نکلی اور ادھر ادھر چور نظروں سے دیکھا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل دی۔ شامیر کا خون کھولنے لگا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی پیچھے لگا لی۔ ٹیکسی ایک پوش علاقے کے بڑے ہوٹل کے سامنے رکی۔ روشانی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ شامیر نے اپنا غصہ ضبط کیا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کمرہ نمبر 202 میں داخل ہوئی ہے تو اس نے انتظامیہ کو دھمکی دی، انہیں اپنی اصلیت بتائی اور دھمکا کر دوسری چابی حاصل کر لی۔ جیسے ہی شامیر نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی بیوی روشانی غیر مرد کی گود میں نہایت بے باک حالت میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی شراب اور پرفیوم کی بو نے شامیر کا جیسے دم گھونٹ دیا۔ اس نے گن اور کراہت سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ روشانی! اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ روشانی اور ساحل بدحواسی میں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ روشانی کے چہرے پر موت جیسی زردی چھا گئی۔ وہ فوراً دوڑ کر شامیر کے پیروں میں گر گئی اور دہاڑے مار کر رونے لگی۔ شامیر پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا تھا، مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ یوں تعلق بناؤں اور چوری چھپے ملوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں شامیر۔ اپنے معصوم بچے پر رحم کھاؤ پلیز شامیر۔ شامیر نے نفرت سے اپنا پیر پیچھے کھینچا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے تم پر تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ اگر تم واقعی سچی تو ابھی میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ اگر یہ پریگننسی کی بات بھی جھوٹ نکلی تو یاد رکھنا روشانی، میں تمہیں اسی وقت جان سے مار دوں گا اور تمہارے اس عاشق کو تمہاری آنکھوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ روشانی کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ حاملہ نہیں تھی۔ ہسپتال میں جب لیڈی ڈاکٹر نے رپورٹ چیک کی اور بتایا کہ روشانی حاملہ نہیں ہے بلکہ یہ سب ایک ڈھونگ تھا تو شامیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ہسپتال کے کوریڈور میں روشانی کو بالوں سے پکڑا لیکن وہ اسے تکلیف نہیں پہنچا پایا تھا۔ کوریڈور میں موجود لوگ سہم گئے، تم جیسی بد کردار عورت کا انجام صرف ذلت ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی، اپنے نام اور اپنے سائے سے بھی آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ شامیر خان زادہ جو ایک چٹان کی طرح مضبوط انسان تھا، آج اپنی ہی انا اور بھروسے کے ٹوٹنے پر بکھر چکا تھا۔ وہ سڑک پر دیوانہ وار گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی فضول لگنے لگی تھی۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ ختم کر دے۔ اس شکست خوردہ حالت میں سے صرف ایک ہی چہرہ یاد آ رہا تھا، سوہن۔ وہ معصوم لڑکی جو اس کے ایک لفظ پر شرما جاتی تھی، جو سچ بولتی تھی اور جس کی محبت بے لوث تھی۔ شامیر کو محسوس ہوا اس غلاظت بھری دنیا میں سوہن ہی اس کا واحد ٹھکانہ ہے۔ لیکن اس وقت اس کی روح کے زخم اتنے گہرے تھے کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا کہ جس عورت کے لیے آپ نے میری زندگی برباد کی تھی وہ عورت مجھے میری نظروں میں گرا چکی ہے۔ جس عاشق سے وہ پہلے محبت کرتی تھی میں نے اسی عاشق کے ساتھ اسے ایک ہوٹل میں پکڑا ہے۔
مجھ سے یہ غلطی ہوگی کہ میں نے ان کو جان سے نہیں مارا، بس مجھ سے یہ نہیں ہوا، بس بابا مجھے انہیں ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کر پائے۔ اپنے بیٹے کے لہجے میں شکستگی کو محسوس کر کے سراج خان زیادہ بری طرح سے بے چین ہو گئے تھے۔ دیکھو شامر، میری بات سنو۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن شامر نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ بہت زیادہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی کار ایک ٹرک کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ دوسری طرف سراج خان زادہ کو اپنے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تو ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے خاندان کا وارث تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ساحل نے جب دیکھا کہ روشانی کو دولت نہیں ملے گی اور وہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے تو اس نے بھی روشانی کو چھوڑ دیا۔ اس کو اب اس کے گھر والے بھی قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہ اب اپنے دوستوں کے فلیٹس میں خوار ہو رہی تھی۔ کوئی بھی اسے زیادہ دنوں کے لیے اپنے گھر میں رکھنے اور کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس شخص نے اسے عزت دی تھی اس کو تو اس نے بری طرح سے بے عزت کر دیا تھا۔ اب اس کے پاس اپنی حالت کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا۔ سراج خان زادہ نے سوہن کو بھی ہاسپٹل بلا لیا تھا۔ شامر کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی اور پھر ان سب کی دعائیں رنگ لائی۔ شامر کو ہوش ہو چکا تھا۔ سوہن کو اپنے قریب بیٹھا ہوا دیکھ کر اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ سوہن کو دیکھتے جیسے وہ پھر سے جی اٹھا تھا۔ شامر نے بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شامر بہت ہی پیار سے اس کی کمر کو تھپک رہا تھا۔ اسے صحتیاب ہونے میں تقریباً 2 ہفتے لگ گئے تھے۔ وہ حویلی واپس آ چکا تھا۔ حویلی والوں نے بھی سوہن کو پوری دنیا کے سامنے اپنی بہو تسلیم کر چکے تھے۔ سوہن کے کہنے پر شامر نے سراج شاہ کے روشانی کے گھر والوں سے بات کی تھی۔ اسے معافی ملتی وہ سکون میں آ گئی تھی اور شامر کے دل میں اس کی محبت اور قدر مزید بڑھ گئی تھی۔ رات ہوتے ہی شامر کو بے چینی سے اس کا انتظار تھا۔ وہ دروازہ کھول کر جیسی اندر آئی، شامر نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تو میں سب کا خیال رہتا ہے سوائے میرے۔ سوہن کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ ایک ادا سے چلتی اس کی گود میں بیٹھی اور اپنے نازک بازو اس کے گلے میں واقع۔ آپ کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا شاہ، میری پوری دنیا آپ ہی ہیں۔ شامر نے شدت سے اسے باہوں میں بھر لیا تھا اور سوہن نے اس کی قربت محسوس کرتے آنکھیں موند لی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔